باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 54 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیلی لائف میں جب ہم خدا کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں تو کیا مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا پہاڑ ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک مورد میں آپ کو ہماری سوسائٹی میں جو عام طور پہ پیش آتا ہے وہ بتاتا ہوں کہ جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، صدمے پہ صدمے، موت آسان ہو جاتی ہے زندگی سے۔ وہ سبب کیا ہوتا ہے جس سے ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں پیش آتی ہیں؟ خدا کی اطاعت اور ذکر اور خدا کے دین سے روگردانی جب ہوتی ہے تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیسے ہوتی ہے خدا کی اطاعت سے روگردانی؟ خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بدلے کے بغیر اور زمین میں فساد کے لیے، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ 7 ارب کی آج آبادی، اگر ایک انسان کو بے گناہ مار دیا جائے تو گویا اس نے 7 ارب انسانوں کا قتل کیا۔ اب ایسے انسان کی زندگی کیسے سکون میں آ سکتی ہے جو قاتل ہے؟ ایسے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، کہ جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہ ساری مصیبتیں اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی، ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر لیا۔ قاتل انسان، کتنے قاتل ہیں دنیا میں، قتل عام ہو چکا ہے، انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ لہٰذا یہ سبب کیوں یہ قاتل بنا؟ خدا کے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، خدا کے دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور بہت سارے جو دین سمجھنے والے ہیں، دعوے دار ہیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ بڑے قاتل بن گئے ہیں، دہشت گرد بن گئے ہیں۔ انہوں نے دہشت گرد ٹولے بنا لیے، قتل و غارت کا بازار انہوں نے پوری دنیا میں گرم کر دیا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، پرامن لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ کیا یہ ان کو دین نے سکھایا ہے؟ یہ دین نے نہیں سکھایا، یہ نیم ملائیت نے سکھایا ہے ان کو۔ یہ چیز ان کو دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو وہ دین کی سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں دین سے ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھتے کہ جس میں اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا یا زمین میں فساد کے لیے قتل و غارت کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ کیا رسول اسلام کے زمانے میں یہود و نصارہ و مشرکین و کفار موجود نہیں تھے؟ مدینے کے اندر، مکہ کے اندر آپ نے کتنے کافروں کو قتل کیا ہے۔ فقط ایک صورت میں آپ نے تلوار اٹھائی، جب آپ پہ حملہ کیا گیا، جب آپ کے خلاف چڑھائی کی گئی۔ تو پھر یہ کون سا اسلام ہے
جو رحمت للعالمین کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج ان سے ظلم و ستم و فساد و قتل و غارت کی درندگی کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے قرآن کو کافی سمجھ لیا، اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دیا، جو معلم قرآن تھے، جو قرآن کے عالم تھے، جو قرآن کو جانتے تھے، ان سے قرآن کو نہیں سمجھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جو مشکل کتابوں کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور استاد سے اپنے آپ کو غنی قرار دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ خرابیاں کرے گا۔ یہ ریزن ہے۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیوں معاشرے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، خاندان کے خاندان پریشان ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، مائیں جن کی گودیں اجڑ چکی ہیں، ان کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی، کھلے صریح حکم کی، قرآن کی نافرمانی شروع کر دی۔ اس سے بڑا خطرناک جرم کوئی نہیں۔ قرآن نے وضاحت سے کہہ دیا، پوری انسانیت کا قتل، الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ کھڑا کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ قرآن جو ایسے میسیجز دے رہا ہے، جو ایسے پیغام دے رہا ہے، اس قرآن کے ماننے والے جو اپنے آپ کو ماننے والا کہتے ہیں، وہی فتنے کھڑے کر رہے ہیں، وہی فساد پھیلا رہے ہیں، وہی قتل و غارت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ دین سے جہالت ہے، یہ قرآن سے نافہمی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ کوئی انہیں استعمال کر رہا ہے، استعمال ہونے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت بچانی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، جلد ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی ابدی ہمیشہ کی دائمی زندگی کو بچانا ہے۔ چند روزہ زندگی کے لیے کام نہیں، آخرت کے لیے کام کرنا ہے، خدا کی رضا کے لیے قرآن کے مطابق کام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے، میری اطاعت سے روگردانی کی، اس کی زندگی بڑی اجیرن ہے، بڑی تنگ زندگی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں قتل نہیں کیا جا سکتا اگر واقعاً دوسری طرف مجرم ہی ہے، اس نے گناہ کیا، نعوذ باللہ، اس نے غلط کاری کی ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، اب آپ نے بدلہ لینا ہے، حاکم شرعی کی طرف رجوع کیا جائے۔ امام زمانہ غیبت میں ہیں، مجتہد جامع شرائط فقیہ کی طرف جو نائب ہیں امام کے، جن کو امام نے غیبت کے زمانے میں اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہاں، ان کے پاس حکومت نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے کے مرحلے میں نہیں ہیں، صبر کیا جائے، تحمل کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، روز قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، جزا کا دن ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ حق مارا نہیں جائے گا۔ مظلوم روز قیامت کامیاب ہو جائے گا، ظالم دنیا میں اسے ظاہری کامیابی اگر مل بھی گئی ہے، لیکن اس ظالم کا دن، قیامت کا دن، سب سے شدت والا دن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔